چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک بچے کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اور غم زدہ نظر آتا ہے، ڈپریسڈ نظر آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، تو یہ بچہ پریشان بیٹھا ہے، چلو میں ذرا اس کی دل لگی کر لوں۔ میں نے سلام کیا اور بچے سے پوچھا کہ بچہ کیا وجہ ہے، کیوں غمزدہ ہو، کیا یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ اس بچے نے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، انکل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ تو انکل میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ کہنے لگے، مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ بچہ ہے اور بچپن میں تو بچے کھیل میں ہی وقت گزارتے ہیں، مگر یہ اتنا سمجھدار کہ یہ کہتا ہے کہ میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم چھوٹے ہو، ابھی سے تم کیوں اتنے فکر مند ہو گئے؟ تو اس بچے نے عجیب خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا، انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ نے چولہے میں جب آگ جلانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہے، آگ سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگ جاتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ تو جب یہ اپنے گھر میں روز دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جلانا چاہیں اور پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈالیں کہ آگ اچھی طرح بھڑک جائے اور بڑوں کی باری بعد میں آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل پہ بھی آخرت کا اتنا خوف ہے، ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہ لگی، اس لیے کہ اس کا نام غفلت ہے اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے بیٹھ کے کبھی اپنی موت کی تیاری کی، سوچا کتنی نمازیں زندگی میں ہم نے قضا کی اور ہمارے ذمے قضا ہے اور پڑھنی ہے، کبھی فہرست بنائی، کبھی روزوں کی قضا لکھی۔ ہر جوان عورت رمضان المبارک میں کچھ روزے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتی، مگر سستی کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں کرتی۔ تو کتنے مہینوں کے روزے ذمے ہیں پتہ ہے، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، ان کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، کبھی ہم نے ان سے معافی مانگی؟ کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہم نے، ایسی باتیں کی، کبھی ان سے سوری کیا؟ تو آخرت کے نقطہ نظر سے کیا ہم نے تیاری کر لی؟ اگر یہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو تمہارا دل کہے گا کہ ہم نے تو تیاری کی ہی نہیں، تو کیا آخرت میں بغیر تیاری کے چلے جائیں گے؟ صدیق اکبر لانو فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے بغیر تیاری کے موت میں قدم رکھا، ایسا ہی ہے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جو بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا بالآخر ڈوب کر رہے گا، جو بغیر تیاری کے آخرت میں جائے گا بالآخر عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا۔ اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان پھر حسرت کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا اور میں آخرت کی تیاری کر لیتا۔ آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو عبادت میں گزارنے کے لیے کوشش کریں۔